الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت نے یہ جو رات اور دن کا سلسلہ بنایا ہے
اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی ہی عقل کی باتیں رکھی ہیں، نصیحت کے خزانے ہیں جو اس تبدیلی سے انسان کے سامنے آتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرمایا یہ آسمان و زمین کی تخلیق اور دن اور رات کے اختلاط میں جو نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں یہ عقل والوں کو نظر آتی ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے پہلوؤں پر لیٹے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کر کے یہ عملاً ثبوت دیتے رہتے ہیں۔ ربنا ما ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یا اللہ یہ سلسلہ تو نے بے مقصد نہیں بنا رکھا، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی حکمت کار فرما ہے۔ میں ہی غافل ہوں کہ تیری یاد سے بعض دفعہ لاپرواہ ہو جاتا ہوں، ورنہ ہر حال کے اندر میری ہر وہ سانس جو آتی ہے اس کے آنے پر جو ہے وہ مجھے تیرا شکر ادا کرنا چاہیے، اور تیری بندگی کو دوبارہ جو ہے وہ یاد کر کے اس کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ عبادات کا ایک خاص سلسلہ رمضان المبارک کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اشہر الحرم یا اشہر الحج آ جاتے ہیں۔ بڑی بڑی عبادتیں رمضان المبارک سے لے کر ذوالحج کے مہینے تک، یعنی سال کے اختتام پر اللہ رب العزت نے ایسی ایسی عبادتیں رکھی ہیں کہ جس میں انسان ہر عمل کرتے ہوئے یہ سوچ اور بچار جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور اس پر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ جس طرح میری زندگی کا ایک سال ختم ہو رہا ہے، اسی طرح یہ میری زندگی کے سال ایک دن بالکل ہی اس جہان سے ختم ہو جائیں گے۔ مگر خوش قسمت ہے وہ آدمی کہ جو اس اختتام پر اس خیر اور بھلائی کو حاصل کر لیتا ہے جو اللہ رب العزت نے مقدر میں کر رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کام لے لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیف یستعملہ، کیسے اللہ کیسے کام لیتا ہے؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح، جب اللہ کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا۔ یہ کوئی اترانے والی بات نہیں ہے، یہ اس کا کمال نہیں ہے، بلکہ ظاہر کے اعتبار سے دوسرے اس سے بہت اچھے نظر آتے ہیں، مگر اس کی بندگی کا حق وہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ عبادتوں کے مہینے، یہ دن جو گزر گئے ہیں، اگر تو انسان کو اللہ رب العزت نے توفیق نصیب فرمائی تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں میں شامل کیا ہے جن سے اللہ کام لیتا ہے، اور جب اللہ کام لیتا ہے انما یوفی الصابرون، کہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کے بدلہ کے اندر خواہ وہ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ، کہیں لفظ آتے ہیں اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم ایک ایک ذرے کا بدلہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہم اس کو دکھاتے ہیں اور دیتے ہیں اور عنایت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو صالح اعمال ہیں، یہ جو اللہ عامل بنا دیتا ہے، اس کے بدلہ کے اندر پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر اللہ رب العزت اس دل کے اندر جو روشنی ہوتی ہے،
جو نور ایمان اللہ نے رکھا ہے اس کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ یہ ایمان کا نور ہے، جب دل میں ہوتا ہے تو پھر اس کی روشنی اس کے جسم پر نہیں رہتی، پورے جہان کو منور کرتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس نور کے لفظ کو کئی حوالوں سے بیان فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کا ایسا دوست بن جاتا ہے کہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کے اندر لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو اپنی دوستیاں اللہ کے علاوہ دوسروں سے لگاتے ہیں پھر تاریکیاں بڑھتی جاتی ہیں، اس بد نصیب کو پتہ نہیں چلتا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کس طرح ایمان کا نور جب کم ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر کفر، شرک اور نفاق کے ظلمات کیسے آتے ہیں۔ یہاں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ وہ ایمان جو اعمال صالحہ کے بدلہ کے اندر انسان کو حاصل ہوتا ہے، یعنی ایمان کسی فرضی تخیل کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایسی معنوی چیز ہے کہ جب انسان کو حاصل ہو جاتی ہے پھر وہ اس کی مٹھاس کو محسوس کرنے لگتا ہے، وہ بے چین رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو گھر اور بازار اچھے نہیں لگتے، بلکہ وہ اس مچھلی کی طرح ہوتا ہے جو پانی میں رہتی ہے، پھر اس کو اللہ کے گھر اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ نور کا لفظ جو ہے یہ اللہ رب العزت نے کہیں اللہ اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ نے جو نور تمہیں عطا کیا ہے، یعنی نور کے حصول کے ذرائع جس سے تم وہ روشنی حاصل کرتے ہو، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اس کی طرف رہنمائی اور اس کا راستہ وہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ اللہ یہدی اللہ من اتبع رضوانہ، جو اس کی خوشنودی چاہتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کرتا جاتا ہے۔ یہ جو آیت میں نے اس وقت سورہ نور کی پڑھی ہے، قرآن مجید کے اندر مستقل سورت ہے جس کا نام ہی سورہ نور ہے، اور اس کی وجہ یہ آیت ہے۔ اللہ رب العزت مثال دے کر بیان کرتا ہے قرآن مجید میں اکثر جگہ پر، یہاں عمومی زندگی میں بھی انسان کو سمجھانے کے لیے مثالوں سے کام لیا جاتا ہے، اور جب اللہ کسی کی مثال بیان کرے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ یہ آسمان و زمین کا نور ہے، یہ جو تمہیں روشنی نظر آتی ہے، یہ جو ہر چیز کے اندر چمک دمک ہے، یہ تابانی جو دکھائی دیتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نور کی چمک اور اللہ کے نور کی جو خوشبو اور روشنی ہے، یعنی کہیں خوشبو کی شکل کے اندر ہے، کہیں وہ نظر آتی ہے، وہ اللہ کا نور ہوتا ہے۔ السماوات والارض، خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں، کہیں بھی کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو اس طرح چمک کی صورت کے اندر دکھائی دیتی ہے تو اللہ کے نور کی وجہ سے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں سے بھی لوگوں کو غلطی لگ گئی کہ جب یہ آسمان و زمین اللہ کا نور ہے تو اس کا مطلب یہ سب اللہ ہی ہے، یہ اللہ سے جدا تو کوئی چیز نہیں ہے، نور السماوات والارض۔ اس لیے قرآن مجید کو بھی انسان اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ سلف کے منہج کو نہ سمجھے۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی کتاب کے بارے میں کیا کہا، اصحاب رسول جو ہے وہ کیا سمجھتے رہے، اہل علم اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں، تو فرمایا اللہ نور السماوات کا مطلب یہ ہے اللہ منور السماوات والارض، اللہ کا نور جو اس کی صفات، اللہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے وہ کسی کی مثل نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ کسی کی تشبیہ کیا دی جا سکتی ہے، پھر تو وہ مخلوق ہو گئی، اور جو مخلوق ہے وہ پھر خدا نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ملحدین نہ سمجھ سکے، اور پھر سوال کر بیٹھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جب اللہ نے تو آپ کہتے ہیں پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ انسان کی عقل سے ماورا چیز ہے، فیصلہ کر لو کہ تم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب شیطان ان وساوس میں دل کے اندر یہ تاریکی پیدا کر کے تمہیں اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو دھتکارتے ہوئے کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ، میں تو اللہ کی پناہ ہی ڈھونڈتا ہوں، اور پھر
تو تجھے اپنے آپ سے دور رکھنے کے لیے اپنے آپ کو جس محفوظ قلعے میں دینا چاہتا ہوں وہ اللہ کی ذات۔ اس لیے فرمایا اس کا معنی کیا ہے کہ منور السماوات، وہ آسمان و زمین کے اندر روشنی پیدا کرنے والا ہے، روشنی دینے والا ہے۔ ہادی اہل السماء، کسی نے کہا کہ وہ ہدایت دینے والا ہے، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ نور ہدایت اور فطرت ہے۔ اور اس آیت ہی کے اندر ایک ٹکڑا آتا ہے جس سے یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ پھر اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی نور ہدایت۔ فطرت کے اندر اللہ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں، ما بھی مولود یولد علی الفطرہ، ویسے تو جہان کے اندر ہر آنکھ جو کھلتی ہے وہ فطرت پر ہوتی ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماحول ہی اس کو جو ہے وہ یہودی عیسائی اور مجوسی بناتا ہے۔ اس کے والدین کی تربیت، یعنی جہاں وہ رہتا ہے، جو وہ سیکھتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے، اس کا علم اور مشاہدہ، وہ پھر اس کو جو ہے وہ یہودیت، عیسائیت اور مجوسیت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ پہلے وہ اسلام پر ہوتا ہے، پھر وہ بدعتی اور انحراف کے جتنے بھی راستے ہیں جو لوگوں نے نام رکھے ہیں، اللہ کا نام کردہ تجویز کردہ نام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ انسان جو ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اسی کا نام جو ہے وہ فطرت ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جس فطرت پر وہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے، آسانیاں دینے کے لیے اللہ اپنے پیغمبروں کی تعلیمات انسان کو جو ہے وہ عطا کرتا ہے، اس کو سہولت ملتی ہے، اس کے لیے جگہ جگہ جو ہے وہ مشکلیں آسان ہوتی جاتی ہیں۔ پیغمبر نے کیا کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک لمبی روایت صحیح ہے، ان میں آتی ہے، بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ روایت ہے اور کئی جگہ پر بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کے رات کے معمولات دیکھنے کے لیے اپنی خالہ میمونہ کے ہاں ایک رات گزاری، میں دیکھوں اللہ کا رسول رات کیسے گزارتا تھا۔ وہ تو بڑی لمبی روایت ہے، کس طرح حضور سوئے، پھر کیسے بیدار ہوئے، میں نے کیا خدمت سر انجام دی۔ اس میں جب حضور اٹھے ہیں اور ظاہر ہے کہ انسان کو جو ہے وہ طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے پہلے ہی ایک لوٹا رکھ دیا تو اللہ کے رسول نے کہا یہ پانی کس نے آج رکھا ہے؟ تو کہا یہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ پھر وہاں اس فقہ کو اور اس دانائی کو دیکھ کر کہا کہ عقل مند آدمی جو ہے وہ عقل ہی کا فیصلہ کرتا ہے، یہ جس نے میرے لیے پانی کا انتظام کیا، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یا اللہ اس کو دین کی فقاہت اور علم نصیب فرما اور تعویل کی یعنی حقیقتوں تک پہنچنے کا علم جو ہے وہ اس کو عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے پھر اس بندے کو ابن عباس کو اللہ کے رسول کی اس دعا کے بعد اتنا علم دیا کہ اپنی عمر کی کمی کے باوجود، چھوٹی عمر کے تھے ابو بکر اور عمر اور دوسرے جو ہے وہ جلیل القدر خلفاء، ان کو اپنا مصاحب بنا کر ساتھ جو ہے وہ بٹھایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ جو ہے وہ ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ ہمیں قریب نہیں بٹھاتے، یہ ایک بچے کو قریب بٹھا لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے سینے کے اندر جو نور رکھا ہے اس طرح کی وہ نورانیت شاید اس درجہ کی ہمیں نصیب نہیں ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جب اللہ تعالیٰ شرح صدر جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، کسی کا سینہ اس طرح کھولتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ پھر وہاں اللہ اپنا نور رکھ دیتا ہے۔ وہی نور اسی معنی کے اندر اس کی تعویل اور اس کی تعبیر جو میں نے پیش کی کہ روشنی بخشتا ہے اللہ رب المنور السماوات، اس طرح فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ اس کے مقابلہ کے اندر کچھ ایسے بھی دل ہوتے ہیں جو بڑے ہی سخت ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی یاد نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لہذا وہاں اللہ کا نور بھی نہیں رہتا۔ اس لیے اس نور کے حصول کے لیے جو میں عرض کر رہا تھا کہ ابن عباس نے کہا میں نے رات گزاری وہاں، اس وقت آج ہمارے موضوع سے متعلقہ جو بات ہے وہ یہ ہے، صحیح بخاری اور مسلم ہی کے اندر یہ لفظ ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر وظائف کیے ان میں سے ایک بڑا وظیفہ جو دعا کی شکل میں تھا وہ کیا تھا؟ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، یا اللہ سب تعریفوں کے تو ہی لائق ہے کہ آسمان و زمین کا نور تو ہے۔
قیوم السماوات، کہیں آتا قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق وقولک حق ووعدک حق والجنت حق. لمبی دعا جو ہے وہ فرمائی، لیکن اس میں کیا آتا ہے؟ اللہم لک الحمد انت نور السماوات. رات کے پہروں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نور کو بڑھانے کے لیے اللہ کے نور کی تجدید اور اس کی دہرائی کیا کرتے تھے. اور پھر وہی صحابی بیان کرتے ہیں ابن عباس، جب حضور نماز کے لیے نکلے ہیں تو پھر راستے کے اندر چلتے ہوئے کیا پڑھتے رہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا. بخاری کے اندر آتا ہے وفی بصری نورا وشعری نورا ودمی نورا وعصبی نورا. یا اللہ میرے جز کے اندر، میرے ان جوڑوں کے اندر، میرے خون کے اندر، میرے گوشت کے اندر وہ نور بھر دے. یا اللہ وہ نورانیت کہ جس کی وجہ سے یہ تاریکیاں ختم ہوتی ہیں وہ نصیب فرما. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یہی وہ بات ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے مومن کے دل کی مثال دے کر یہ کہا کہ جب اس دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے تو وہ دل کیسا ہوتا ہے. مثل نورہ، میں صرف ترجمہ ہی کرتا ہوں، مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال بالکل اسی طرح ہے کمشکات فیہا مصباح، جس طرح ایک تاک ہو جس کے اندر چراغ رکھا ہو. ہم تو چراغ رکھتے ہیں تاک کے اندر، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے کمشکات فیہا مصباح، مگر وہ چراغ ہے کہاں؟ ذرا نور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی قیمتی چیز ہے، مومن کے دل کی کیا قدر ہے. اللہ فرماتا المصباح فی زجاجہ، اس چراغ کو اللہ رب العزت نے ایک فانوس میں رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. وہ فانوس کیسا ہے؟ وہ ایک ایسے تارے کی مانند ہے، دری یوقد من شجرہ، کہ جو اس قدر چمکدار ہے اور شفاف اور شفاف ہے، اس قدر ٹرانسپیرنٹ ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ، پھر وہ ایک بابرکت درخت سے جو ہے وہ جل اٹھنے کے قریب ہوتا ہے. زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ زیتون درخت نہ وہ کسی شرق یعنی مشرقی جانب میں ہوتا ہے نہ مغربی جانب میں، جہاں ہوائیں آتی ہیں، جہاں تبھیڑیں پڑتی ہیں، جہاں درخت اپنی اصلیت کے اندر پھل نہیں دے پاتا، شرق اور غرب سے الگ ہو کر فرمایا وسط کے اندر، درمیان کے اندر ہوتا ہے، جہاں ہر طرح کا ماحول ملتا ہے اور پھر وہ پھل دیتا ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء، وہ تیل جو ہے وہ جل اٹھنے کے لیے ہر وقت بیتاب رہتا ہے. کب کوئی نیکی کا موقع حاصل ہوتا ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. وہ تو ڈھونڈتا رہتا ہے کہ اچھائی اور خیر کہاں ہے، وہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ کیا ہے، میں اس کی طرف سبقت لے جانے والا ہو جاؤں. میری زندگی کے اندر یہ سال کا اختتام ہو رہا ہے، میں رمضان کے روزے رکھوں، میں فرض کے علاوہ جو ہے وہ نفلی روزے رکھوں، میں یہ قربانیاں کروں. وہ ہر حال کے اندر بیتاب رہتا ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اگر اس کو آگ جو ہے وہ آپ نہ بھی دکھائیں لیکن وہ اپنی اس حقیقت کی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے جلنے کے لیے اس درخت میں خوبی رکھی ہوئی ہے، دور سے بھی وہ اس لو کو حاصل کر لیتا ہے. یعنی مومن آدمی کا دل کیسے ہوتا ہے؟ جہاں کہیں اچھائی دور میں بھی موجود ہو، وہ اس دور کے اندر وہ بعد اور فاصلہ وہ اس کو دور کرتا ہے اور اپنے قریب کرتا جاتا ہے. اس کے لیے وہ بعد اور دوری نہیں رہتی، قریب ہو جاتا ہے. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. تو فرمایا یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. مومن تو پہلے ہی نور پر ہوتا ہے، اس نور کے اندر اگر اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی وہ اس توفیق سے ہوتا ہے جو وہ نیک اعمال کی اور صالح اعمال کی خیر کی شکل کے اندر انسان کو نصیب فرماتا ہے. یہد اللہ لنورہ من نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. احادیث کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر اس کا ذکر فرمایا ہے. خاص طور پر ایک ایسی عبادت جو وقتی نہیں ہے، جو رمضان کے اندر، شوال کے اندر، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے اندر نہیں ہے، جب تک انسان جو ہے وہ ایمان کی زندگی کے اندر سانس اس کی آ اور جا رہی ہے، آخری لمحے تک جس عبادت کو کرنا ہے، ہر حال کے اندر. بیمار ہے ایک آدمی، لیٹا ہوا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا اشارے سے بھی وہ کام کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نماز کی ادائیگی.
الصلاۃ نور، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور والصدقۃ برہان والقرآن حجۃ لک وعلیک۔ ایک جگہ فرمایا من حافظ علیہا، صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان میں جو ہے وہ مسجد میں ہی رہتا تھا، بڑی نمازیں پڑھتا تھا، رمضان گیا، وقت گزرتا رہا، پھر اس نے کہا اگلے سال رمضان آئے گا، نہیں، فرمایا مومن کون ہوتا ہے؟ والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ مشکل کام یہی ہوتا ہے کہ جب دولت حاصل ہو جاتی ہے اس دولت کو سنبھالنا ہی تو اصل کام ہے۔ ایمان کی دولت جب نصیب ہوتی ہے، اس کی حفاظت یہ سب سے مشکل کام ہے، لیکن مومن کے لیے آسان بن جاتا ہے جب وہ عہد کر لیتا ہے کہ میں نے اب اس خزانے کو لٹنے نہیں دینا، اس پر شیطان کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دینا۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من حافظ علیہا، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، کان لہ نورا وبرہانا ونجاۃ یوم القیامہ، پھر یہی نور اس کو جو ہے وہ آخرت کی زندگی تک لے جائے گا، یہ نور اس کو راہ دکھاتا رہے گا، وبرہانا، ایک واضح دلیل بن کر، اور پھر قیامت کے دن نجات کے لیے جو چیز کام آئے گی وہ نماز ہوگی۔ خاص طور پر نماز کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی کہا من لم یحافظ علیہا، جو اس کی پرواہ نہیں کرتا، جو صرف رمضانی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ، وہ رحمانی نہیں ہے، صرف رمضانی اپنے آپ کو بناتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یکن لہ نور، پھر اس کو وہ نور جو ہے جو ایمان والوں کو نصیب ہوتا ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے، نہیں نصیب ہوتا اس کو وہ نور جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، وہ نور رب سے محروم ہو جاتا ہے۔ ولا برہان ولا نجات، پھر نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، بلکہ ہوتا کیا ہے؟ قیامت کے دن وہ جو نجات کی شکل تھی، وہ جو ذریعہ اور سبب تھا، فرمایا وکان یوم القیامت، قیامت کے دن وہ اٹھے گا ضرور، یہ اللہ کی احکامات کی پرواہ نہ کرنے والا، یہ لاپرواہ بندہ، کانا یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف۔ اس جہان کے اندر جن کا نام لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ بد نصیب، وہ بڑے بڑے سردار جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن کھڑے کرے گا کہ تم اس زمین کے اندر، اس میری دھرتی کے اندر میرے ہی مقابل میں خدا بن کر کھڑے ہو گئے تھے، تو یہ جو حفاظت نہ کرنے والا، یہ نور سے محروم شخص جو ہے، یہ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا، اور پھر حضور کے زمانے کے ایک بد نصیب فرعون ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، وہ کہیں ابو بکر، عمر اور عثمان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس نور کی حفاظت کرو جو اللہ نے دل میں اعمال صالحہ کی شکل کے اندر جو ہے وہ عطا فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سارا سال جو ہے ہم وہ اعمال کریں کہ جس کی وجہ سے اس نور میں اضافہ ہو۔ اللہ کا یہ نور، ہمارے رب کا نور جس دل کے اندر داخل ہوتا ہے وہ مومن کا دل ہے۔ اب انسان کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میرا دل ایمان والا مومن کا دل ہے، یہ اس کے اندر کفر، شرک اور ظلم اور نفاق آ گیا ہے، یہ تاریکیاں اگر آتی ہیں پھر نور وہاں نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت اس نور کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔